نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقائد کورس چل رہا ہے، جس کے اندر الحمدللہ ہمارے کل ملا کے 36 پارٹ مکمل ہوئے اور آج ہمارا 37واں پارٹ چلے گا۔ تو آئیے بنا کسی دیر کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے جو جانا تھا وہ الحمدللہ اسی کی آگے وضاحت چل رہی ہے کہ گانوں سے ہمارا ایمان کتنا خطرے میں، جو ہم گانے سنتے ہیں ان گانوں سے بھی ہمارا ایمان کتنا خطرے میں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بلا فضل اگر کوئی بندہ مرتد ہو گیا تو واپس سے اس کو کیا کیا کرنا ہے؟ اب جو مرتد ہو گیا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھے، پہلا توبہ کرنا۔ جب بندے کو کنفرم ہو جائے کہ مجھے کوئی کفر صریح ہو گیا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو چل جائے گا، بلکہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کیسے کریں گے؟ آئیے، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ والا کفر سرزد ہو گیا ہے، یہ کفریہ جملہ میں نے بول دیا ہے، جانے انجانے میں جو بھی ہوا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس طرح آپ توبہ کریں گے یا کریں گی۔ خاص کفر جو بندے نے کیا اس کا بول کر توبہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس نے اللہ کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں کوئی مذاق اڑایا جو کفر ہوتا ہے، یہ کہہ دے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا ہوں، تو اب وہ اس طرح توبہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے زبان سے یہ جملہ نکالا یا بولا تھا نماز فجر نہیں ہے، میں نے ایسے توبہ کرتا ہوں۔ خاص اس طرح کہے، میرے اندر ندامت ہے، شرمندگی ہے، رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ کہے کہ آئندہ مجھ سے یہ کفر نہیں ہوگا، میں دل سے اس کفر سے دور ہوتا ہوں۔ اور دوسرا جو مرتد کو کیا کرنا چاہیے؟ فرض ہے تجدید ایمان کرنا، دوبارہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں کلمہ طیب پڑھ کر گواہی دے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی کہ اللہ ہمارا خدا ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور تمام عقائد اسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا تجدید ایمان۔ دیکھیں یہ کتنی باریک سی چیز ہے، ایک جملہ زبان سے نکلا اور وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا تو دوبارہ اسلام میں آ گیا۔ تو یہ بہت باریک سی لائن ہے جس سے بندہ یہ تو اسلام میں آ جائے گا یا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تیسرا جو مرتد کو کرنا چاہیے، اگر نکاح والا ہے یا والی ہے تو تجدید نکاح بھی کرے۔ تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو نکاح دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو بلائے، دعوت کرے، یا یہ نہیں۔ نکاح میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: ایجاب و قبول کرنا، دوسرا بالغ مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کا گواہ میں ہونا، اور مہر کا ہونا۔ یہ 3 چیزیں آپ کر لیں گے تو آپ کا تجدید نکاح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 بالغ مرد گواہ میں ہو اور مرد کہے میں فاطمہ تم سے اتنے مہر کے بدلے میں یا 2500 مہر کے بدلے میں نکاح کر رہا ہوں، یہ نکاح کیا، اور جواب میں بیوی کہے میں نے قبول کیا یا قبول کر رہی ہوں، اس طرح کہہ لے گواہوں کے سامنے، تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ آپ کو قاضی یا مولانا بلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمیں یہ پتا چلا کہ تجدید نکاح کیسے کرتے ہیں۔ الحمدللہ تو آپ کو کوئی نئی چیز پتا چلے تو آپ اس پہ الحمدللہ کریں، اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے استاد نے بتایا تھا، حافظ عطا اللہ صاحب نے، اللہ ان کے علم میں خوب اضافہ عطا فرمائے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، اگر پہلے حج کیا تھا تو وہ چلا گیا، اب اگر حج کے شرائط پائے گئے تو دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ پانچواں، اگر کسی پیر و مرشد سے بیعت تھی تو پھر تھا تو وہ بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی مرتد ہونے کی وجہ سے، اب دوبارہ سے بیعت بھی کر لے۔ چھٹا، اسی طرح اگر کسی کا مرتد ہونے سے پہلے نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ باقی تھا تو یہ سب چیزیں بعد میں بھی باقی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی 5 سال کی قضا نماز باقی تھی اور وہ مرتد ہو گیا پھر دوبارہ ایمان لایا تو قضا نمازیں معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جو 5 سال کی باقی تھی وہ ابھی بھی باقی ہی رہے گی، ابھی بھی اس کو پڑھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایک مشورہ لے لیجئے، اگلا پارٹ میں ہے، اس کا مشورہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے نہ کہ ہم کب ہماری زبان سے کفریہ کلمات نکلا، وہ ہماری زبان تو چلتی رہتی ہے، کبھی کچھ بول دیا کبھی کچھ بول دیا، تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ احتیاطاً توبہ تجدید ایمان و تجدید نکاح کر لے، بلکہ اس کی عادت بنا لے۔ روزانہ سونے سے پہلے یا دن میں کوئی ٹائم فکس کر لیں احتیاطاً سیفٹی کے لیے، اور توبہ و تجدید ایمان کرتا رہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آج دن بھر میں جو بھی جانے انجانے میں کفر ہو گیا ہو، اس کی کفریہ بات بول دی ہو، تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر اس کے بعد کہے میں گواہی دیتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ لوں، یہ ہو گیا آپ کا توبہ اور تجدید ایمان، تاکہ اگر جانے انجانے میں کفر ہو بھی گیا ہو تو اسلام میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور احتیاطاً تجدید نکاح روزانہ نہ ہو پائے تو 15 دن یا 1 مہینے میں احتیاطاً کر لے۔ اس میں مہر کا دینا ضروری نہیں، بس گواہ ہو، آپ کے 2 بالغ بچے بھی ہو سکتے ہیں، یا ماں باپ ساس سسر جو بھی ہو اس کو بھی گواہ بنا لے، اور شوہر کہے میں تم سے نکاح کرتا ہوں یا میں تم سے نکاح کیا، اور بیوی کہے میں نے قبول کر لیا، بس اتنا کہہ دیا تو یہ احتیاطاً تجدید نکاح ہو گیا۔ اور توبہ و تجدید ایمان کا طریقہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، کیونکہ وہ اسکول جاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے وہاں پر کیا ماحول ملتا ہے، تو یہ چیزیں ان کو پہلے سے سکھا دیں گے تو عادت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں الحمدللہ ہمیں کتنی بہترین معلومات پتہ چلی کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک مشورہ بھی الحمدللہ پتہ چلا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی اگلی ویڈیو میں اگلی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔